ویورز، یہ جو میرا آج ویلاگ ہے یہ پاکستان کے ایک پرانے مشہور لا کالج پہ ہے جس کو کہتے ہیں گیلانی لا کالج، بہاؤدین زکریا یونیورسٹی۔ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کا جو پرانا نام تھا وہ تھا یونیورسٹی آف ملتان، پھر ظاہر ہے ضیاء الحق کے زمانے میں نام چینج ہو گئے، اور یہ کالج بنا 1971 میں۔ ظاہر ہے پہلے انڈیپینڈنٹ سٹیٹس تھا اس کا اور ایفیلیٹڈ ود یونیورسٹی آف پنجاب، پھر بہاؤدین زکریا یونیورسٹی، بٹ کلاس کا کالج ہے۔ 1971 BZU سے پہلے بنا، اور یہ یوسف رضا گیلانی جو چیئرمین سینٹ ہے ان کے باپ کے نام پہ ہے۔ ان کا باپ ایک بہت بڑا فلنتھراپسٹ تھا اور تعلیم کا پروموٹر تھا۔ اور ملتان کی آرکیٹیکچر کا جو گیٹ ہے ان کا بیوٹیفل، اور اس کالج کے بارے میں اس لیے بھی جانتا ہوں کہ میں 4 سال وی رہا بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کا۔ اور جیسے آپ اندر آئیں آن دا رائٹ سائڈ یو سی وال آف پرائڈ، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا لا کے پروفیشن یا پالیٹکس میں بڑا رول ہے، اور پنجاب کی جو ٹاپ جوڈیشری ہے ہائی کورٹ، اس میں اچھے خاصے ججز اس کالج کے گریجویٹ ہیں۔ اور بریف ہسٹری جو اس وقت کا جو پرنسپل تھا محمد آصف صفدر، اس نے یہ لکھوائی تھی، اور یہ میں نے پرنسپل کو کہا تھا اس کو یہاں لکھو، جو ساکریٹس کے آخری الفاظ تھے ڈیتھ سے پہلے۔ اس نے جوری کی طرف دیکھا اور کہا "The hour of departure has arrived and we go our ways. I to die and you to live. Which one is better? God only knows." اور میرے ساتھ اب PhD ہو گئے آصف صفدر، جب میں وی سی بنا یہ پرنسپل تھا۔ صفدر صاحب، یہ جو آپ نے کوٹیشن لکھوایا تو یہ کیا ہے؟ یہ کوٹیشن کیا کہتا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ It says that the salus populi lex suprema, کہ welfare of the people is the supreme law of the land. So under this slogan, whole university of the entire world works for the welfare of the masses. گیلانی لا کالج فاؤنڈیشن سٹون لیڈ بائی سید یوسف رضا گیلانی، اور یہ کالج ان کے نام پہ ہے، سید مخدوم علمدار، فادر آف یوسف گیلانی۔ اور بیوٹیفل اس کا آرچرڈ لائک سائن ہے، اور بڑی پیاری اس کی کنسٹرکشن ہے۔ اگر اس کو مینٹین رکھا جائے تو زیادہ اچھا لگے گا۔ اور کالج کا کمیٹی روم، جہاں میں نے بھی اس چیئر پہ بیٹھ کے کئی میٹنگ پریزائڈ کی۔ پرنسپلز انعام باری قریشی، پروفیسر عبد الرشید خان، جیم آف پرسن، اب فوت ہو چکے ہیں، PhD فرام انگلینڈ، محمد خالد الویس جسٹس صاحب، سلیم شیخ، پروفیسر سلیم شیخ، محمد آصف صفدر جو ابھی جس کو میں انٹرویو کر رہا تھا، ڈاکٹر راؤ عمران حبیب، ویری لرنڈ، اب یہ ڈین ہے اور پروفیسر ہے اسلامک یونیورسٹی باولپور میں، اینڈ ڈاکٹر شمزہ ویری کمپیٹنٹ، ایسوسیٹ پروفیسر ہے، ول بیکم پروفیسر، اینڈ اسٹوڈنٹس۔ اور یہ ویری فیو لا کالجز جہاں یونیفارم کمپلسری ہے، آپ کو ہر لڑکا اتنا سمارٹ ملے گا۔ آپ بیٹا کس ایئر میں ہے؟ سر میں 2nd سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اور یہ آپ کی یونیفارم تو یہ ہے، تو یہ آپ نے پینٹ کہ آج وہ دھلی ہوئی تھی، تو آپ بیٹا کیا کریں گے آگے جا کے؟ وکیل بنیں گے، جج بنیں گے، یا پولیٹیشین؟ لائر بنیں گے۔ لائر، اے گڈ لائر لائک A.K. Baroi, a judge like Cornelius.
And one of the classes going on, اور جیسے میں نے پوچھا یہ پولیٹیکل سائنس کی کلاس ہے, ظاہر ہے with the expansion of law into 5 year تو کلاسز بھی ایکسپینڈ ہو گئیں, اور some subjects not relating direct to law تو کوئی پڑھا سکتا ہے. And auditorium of the law college, ظاہر ہے اس وقت کوئی فنکشن نہیں ہے تو سائلنٹ پڑا ہے. اور یہ کالج کا موٹ ہے, کالج کا موٹ کوٹ. اینڈ ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر بلال, ویری کمپیٹنٹ, جو اس وقت ایکٹنگ پرنسپل ہے. پرنسپل صاحب آفیشیل کیپیسٹی میں لاہور گئی ہیں. بلال صاحب کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سر, آپ سنائیں. تو آج کل کلاسز ہو رہی ہیں؟ جی سر الحمدللہ ہمارے پاس پی ایچ ڈی پروگرام. اس وقت کتنے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے بی ایس میں جو 5 ایئر؟ ہماری سائڈ ٹوٹل جو اسٹوڈنٹ باڈی ہے وہ اباؤٹ 600 اسٹوڈنٹس کی ہے. بی ایس پروگرام ایل ایل بی جو ہے اس میں 500 پلس ہے. رائٹ. اور پی ایچ ڈی کا بیچ میں کتنے پاس آؤٹ ہو گئے؟ پی ایچ ڈی میں ایک ہمارے جو ہیں کینڈیڈیٹ وہ گریجویٹ ہو گئے ہیں, باقی 10 پیسز سبمٹڈ ہیں, اور باقی جو ہے وہ مطلب وہ سبمیشن کی اسٹیج پہ. سر آپ کے ہی لگائے ہوئے پودے ہیں, آپ کا انیشیٹو ہے, آپ ہی این او سی لے کے آئے تھے, اور یہ الحمدللہ آپ 24 لوگ جو ہیں وہ پی ایچ ڈی میں رجسٹرڈ ہیں, اور یہ پورے پاکستان میں میرا خیال کسی اور یونیورسٹی میں جو ہے وہ اتنے نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پورا پروگرام رجسٹرڈ نہیں ہے. نہیں, اور آپ کے پاس ہیومن ریسورس بھی تھا. بالکل. اور پھر ملتان کی ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں بڑے بڑے قانون دان ہیں جو آ کے پڑھاتے تھے یہاں. بالکل ایسے سر, بالکل ایسے. اور یہ ارشد صاحب ہیں, ارشد میو صاحب لیڈنگ ایڈوکیٹ ہیں ملتان کے. تو یہاں ارشد صاحب پڑھانے آئے آپ؟ جی الحمدللہ جی, میں لاء کو پڑھاتا ہوں. سی پی جی میرا سبجیکٹ ہے, ایل ایل بی میں ماشاءاللہ 8 سیمسٹر. بہت اچھا کرتے ہیں جی, آپ جیسے لائرز کو پڑھانا چاہیے. اور کتنے کلاس کے کتنے کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ پورا بیچ ہوگا؟ جی پورا بیچ ہے جی, 50 کی کلاس الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر آپ اپنے کورٹ چلے جاتے ہیں؟ ابھی پھر کورٹ چلے جائیں گے, وہاں پہ اپنے پریکٹس میں انشاءاللہ ایکٹیو رہیں گے. آپ بھی اسی کالج کے گریجویٹ تھے؟ اسی کالج کے. میں 97 سے 2000 میں اسی کالج سے ایل ایل بی کی ہے, دین آفٹر میں نے ایل ایم کی ہے الحمدللہ, ڈی ٹی ایل اسی ادارے سے کی ہے, اور ایم اے بھی جو ہے باؤدین ذکر یونیورسٹی سے کیا الحمدللہ. اور یہ لائبریری ہے لاء کالج کی. ظاہر ہے اسٹوڈنٹس اس وقت کلاسز میں ہیں. آپ یہاں لائبریرین ہیں تو کتنے لڑکے آ کے پڑھتے ہیں؟ اس کی ٹائمنگ کیا ہے لائبریری کی؟ 8 سے 4. Judicial system of any country is actually pride of that state governance. جتنی جوڈیشلی افیکٹو ہوگی, وہ چرچل نے ان گریٹ ایگنی سیکنڈ ورلڈ وار میں کہا تھا لارڈ کیرنگٹن سے, جب لارڈ کیرنگٹن نے کہا کہ جی ہٹلر از ایڈوانسنگ ڈے بائی ڈے دس دیٹ, تو اس نے کہا جوڈیشری از ورکنگ. حالانکہ کوئی ریلیشن نہیں تھا اس وقت. اس نے کہا جی جوڈیشری از ڈوئنگ گڈ ایز پر رول. چرچل نے کہا نتھنگ ٹو وری. بٹ جوڈیشری اور لیگل پروفیشن میں وکلاء اور ججز کا رول ہوتا ہے, اور وہ الٹیمیٹ بات پہنچتی ہے لیگل انسٹیٹیوشن کو. اگر لاء کالجز, ایٹ کاسٹ آف ریپیٹیشن آئی ایم سیئنگ دیٹ, اگر لاء کالجز private and public doing good, اچھی بات, training, education, تو law profession will come up. اور اگر ghost colleges ہوئے, then I don't need to comment. Thank you.